مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے کی علماء یہود والی عمل۔ مفتی صاحب نے ایک دلیل پکڑی صحیح بخاری سے اور اسی کے آگے لکھا ہوا تھا پورا حقیقت۔ مفتی صاحب نے کون سا ایسے مسئلے میں بات کر رہے تھے؟ علماء یہود کا کون سا ایسا عمل کیے مفتی صاحب نے؟ علماء یہود کی وہ خرابی جو قرآن میں ذکر ہے ویسا ہی کچھ عمل کیے مفتی صاحب نے۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم میرے بھائیو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو میرے بھائیو، آج میں بات کرنے والا ہوں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کا ایک ایسا عمل جو علماء یہود کرتے تھے، اسی قسم کا عمل مفتی صاحب نے کچھ کیا۔ میں نے مفتی صاحب کا پورا ویڈیو اور دلیل کے ساتھ آپ کو دکھاؤں گا، لیکن اس سے پہلے یہ علماء یہود کا کون سا وہ خرابی تھا جو مفتی صاحب نے کیا۔ پہلے علماء یہود کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ علماء یہود کا وہ خرابی جو قرآن میں ذکر ہے، مطلب کہ وہ کتاب کا، تورات کا کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ کو چھپا دیتے تھے، یہاں تک کہ وہ اتنا گندہ حرکت کرتے تھے کہ کتاب پڑھتے پڑھتے اور ان کا جو حصہ ان کے عقائد یا ان کے نظریات، ان کے عمل کے خلاف ہوتا تھا، اس پہ ہاتھ رکھ دیتے تھے اور اوپر اور نیچے کا حصہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اسی قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ بقرہ ہے، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 85 ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ تو میرے بھائیو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کیا تم کتابوں کے کچھ حصے کو مانتے ہو اور کچھ حصوں سے کفر کرتے ہو؟ تو میرے بھائیو، علماء یہود کا یہ جو حدیث میں سنانے والا ہوں، یہ صحیح بخاری کی اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ یہ حدیث ہے رجم کے سزا کے متعلق۔ یہودی آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ کی شریعت میں یعنی اسلام میں رجم کے متعلق کیا سزا ہے؟ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ تمہارے کتاب تورات میں کیا ہے اس کے بارے میں؟ تو میرے بھائیو، وہ یہودی عالم مطلب کہ جن سے سوال کر رہے تھے، انہوں نے کتاب لایا۔ کتاب لانے کے بعد ان سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھو۔ تو انہوں نے پڑھا اور ایک مقامات میں ہاتھ رکھ دیا اور اس کے اوپر کا پڑھے اور اس کے نیچے کا پڑھے، لیکن وہ جہاں پہ رجم کا سزا لکھا ہوا تھا وہیں پہ ہاتھ رکھ دیا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا انہوں نے یہ 2 نمبری کر رہے ہیں اور یہ جو ہے نہیں پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پہلے تورات کے عالم رہ چکے تھے، انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ تو وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ ہاتھ اٹھا۔ تو انہوں نے جب ہاتھ اٹھایا تو اس کے نیچے لکھا ہوا تھا پورا حقیقت۔ تو میرے بھائیو، یہ کچھ علماء یہود کی اتنی بری خرابی تھی کہ وہ کتاب کا کچھ حصہ مانتے تھے اور کچھ کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو میرے بھائیو، دیکھا آپ نے علماء یہود جو ہے کتنا بدترین کردار تھا ان کا، کہ وہ یہ کرتے تھے کہ کتاب کا کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، یعنی ان کے مرضی کا جو تھا وہ مان لیتے تھے اور ان کے مرضی کا جو نہیں تھا اس کو چھوڑ دیتے تھے، یعنی اس سے کفر کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو، اسی قسم کا کچھ عمل کیے ہیں مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے۔ تو میرے بھائیو، مفتی صاحب سے ایک سوال ہوا کہ آمین اونچی کہنا چاہیے یا آہستہ؟ تو میرے بھائیو، مفتی صاحب تو دلیل دیے، ٹھیک ہے، آپ جو ہے اپنا دلیل دیجئے، لیکن مفتی صاحب نے وہاں سے دلیل پکڑ رہے ہیں، اس لائن سے دلیل پکڑ رہے ہیں جس کے آگے لکھا ہوا ہے آمین زور سے کہنا چاہیے۔ تو میرے بھائیو، سب سے پہلے آپ جو ہے مفتی صاحب کا ویڈیو دیکھ لیجئے، اس کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں۔ اسد اللہ ربانی پوچھتے ہیں، آمین سری یا جاری خفیہ کے پاس کیا دلیل ہے حدیث شریف کی روشنی میں؟ صحیح بخاری میں موجود ہے آمین دعا ہے، قال عطا آمین دعاؤن۔ صحیح بخاری میں موجود ہے آمین دعا ہے، قال عطا آمین دعاؤن۔ صحیح بخاری میں موجود ہے آمین دعا ہے، قال عطا آمین دعاؤن۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ 110 پہ موجود ہے۔ اور قرآن کریم میں ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ کہ دعا اللہ سے آہستہ مانگو، تو یہ قرآن اور حدیث دونوں کے دلیل ہے، اس لیے آمین سری ہے۔ تو میرے بھائی، مفتی صاحب نے کہی کہ صحیح بخاری میں ہے کہ قال عطا آمین دعا، تو میرے بھائی اس کے آگے جو ہے اس کا پورا حقیقت لکھا ہوا ہے۔ مفتی صاحب سے میں بتاؤں گا کہ مفتی صاحب آگے تو پڑھیے۔ ہم کہتے ہیں رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل، آگے لکھا ہے
تو میرے بھائیو پہلی بات یہ ہے کہ مفتی صاحب نے جو دلیل پکڑی ہے اس جگہ سے جہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آمین بلند آواز سے کہنا چاہیے. تو میرے بھائیو مفتی صاحب نے یہ بات جو ہے یہ کہی ہے، یہ صحیح بخاری کی 780 نمبر حدیث جس باب کے اندر آتا ہے اسی کے اندر سے اسی باب میں امام بخاری نے تمہیداً کچھ بات لے کے آئے، اور وہ بات جو ہے میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں وہ کیا لکھا ہوا ہے. پہلا تو مفتی صاحب نے اس باب کے اندر لے کے آئے، اس باب سے دلیل اٹھایا جس باب میں لکھا ہوا ہے کہ امام کو بلند آواز سے آمین کہنا چاہیے. تو میرے بھائیو اس کے بعد میں مفتی صاحب کہتے ہیں کہ قال عطا و آمین دعا. پھر اس کے بعد آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ آگے لکھا ہوا ہے عطا بن ابی رباح کہتے ہیں کہ آمین ایک دعا ہے، اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان لوگوں نے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے اس زور سے آمین کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی. تو میرے بھائی مفتی صاحب اسی کے آگے تھوڑا پڑھیے، آگے لکھا ہوا ہے کہ آمین وہ لوگ اتنی آواز سے کہتے کہ مسجد گونج اٹھتی. اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کو نماز پڑھانے سے پہلے یہ کہہ لیا کرتے تھے کہ جو ہے آپ ہمیں آمین سے محروم نہ رکھنا. تو میرے بھائیو کتنے بڑی عجیب بات ہے کہ جہاں سے دلیل اٹھا رہے ہیں اسی کے آگے پوری حقیقت لکھا ہوا ہے، اور اسی کے آگے لکھا ہوا ہے آمین زور سے کہنا چاہیے. تو میرے بھائیو آپ جو ہے کہیں سے دلیل لے کے آ رہے ہیں، آمین آہستہ کہاں کہنا لکھا ہوا ہے وہ دلیل لے کے آئیے. آپ کہتے ہیں کہ آمین دعا ہے اور قرآن سے ثابت کرتے ہیں کہ دعا آہستہ کرنا چاہیے. تو میرے بھائیو کیا آپ جو ہے فرض نماز کے بعد جو اجتماعی دعا کے قائل ہیں، جب فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا ہوتا ہے تو کیا پیچھے لوگ آمین زور زور سے نہیں کہتے؟ تب تو آپ نہیں بولتے ہیں کہ آمین جو ہے آہستہ کہا کرو کیونکہ آمین دعا ہے. تو ٹھیک ہے دعا جو ہے وہ آہستہ کرنا چاہیے، لیکن آمین جو ہے وہ تو بلند آواز سے کہنا چاہیے، یعنی زور سے کہنا چاہیے، جو صحابہ اور تابعین کا عمل ہے. تو میرے بھائی یہ دیکھا مفتی واحد قریشی صاحب کا جو علماء یہود جو کرتے تھے کہ کتاب کے کچھ حصے کو مانتے تھے اور کچھ کو چھوڑ دیتے تھے. مفتی صاحب نے ایک حصے کو مانا اور باقی کا آگے جو ہے اسی لائن میں آگے لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے آگے کو نہیں پڑھی، نہ ہی اسے عمل کیا، نہ اس کو مانتے ہیں. تو میرے بھائیو یہ جو ہے کچھ کہ مرضی کا دین جو ہے وہ کتابوں سے لیتے ہیں، اور جو اپنے عقائد اور نظریات اور عمل کے خلاف آتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو میرے بھائیو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے جو بات میں نے حق کہی اس کو سن کر عمل کرنے کی اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جو بات غلطی سے جذبات میں میری زبان سے نکل گئی اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں سے معاف کر دے. ہم کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.